نمبر 1، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس چھوٹے سے جملے میں اقوام اور افراد کے تجربات کا نچوڑ جمع ہے۔ اس آزمودہ مقولے پر جو انسان یا قوم عمل پیرا نہ ہو وہ عزت سے محروم اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ کسی قوم پر نافذ حکومت اس قوم کے اجتماعی چال چلن کے مطابق ہوتی ہے۔ اعلیٰ عمدہ رعایا پر اعلیٰ حکومت، جبکہ جہلاء و اکڑ مزاج اقوام پر اکڑ افراد کی حکومت ہوتی ہے۔ نمبر 2، قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا، جبکہ قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی اور برائیوں کا۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا شخصی چال چلن اعلیٰ ہو۔ چونکہ ہر شخص اور قوم اپنی اصلاح خود کر سکتی ہے، اس لیے بیرونی امداد کے سہارے بیٹھنا خام خیالی ہے۔ ظالم آقا کا مطیع حقیقی غلام نہیں، اور نہ ہی امر بادشاہ کی رعایا، بلکہ بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا پیروکار اور قومی ہمدردی سے ناواقف حقیقی غلام ہے۔ نمبر 3، ہم اپنی مدد آپ کے بجائے کسی خضر نما شخصیت کے منتظر رہتے ہیں۔ عمل سے عاری کرنے والی یہ سوچ ہمیں انسان پرست بنا دیتی ہے۔ ہماری آزادی بقول ولیم ڈریگن ہمارے عمل پر منحصر ہے۔ استقلال اور محنت کامیابی کا حقیقی ذریعہ ہے۔ دلی ولولے اور خلوص کے ساتھ اگر ہم اپنے اعمال انجام دیں تو ایک عمدہ قوم کی مانند آرام، خوشی اور آزادی حاصل کر لیں گے۔ انسانوں کی موجودہ ترقی یافتہ حالت نسل در نسل کے مسلسل کاموں کی وجہ سے ہے، مگر حیف ہماری قوم نے اپنی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے اپنے بزرگوں کی محنت سے حاصل کی گئی جائیداد کو گنوا دیا۔ نمبر 4، دوسروں کی زندگی، سلوک اور چال چلن پر نہایت زبردست اثر پیدا کرنے کی صلاحیت شخصی چال چلن میں پوشیدہ ہے، اور حقیقت میں یہی ایک نہایت اعلیٰ عملی تعلیم ہے۔ یہ تعلیم انسان کو انسانیت سکھلاتی ہے۔ اس تعلیم سے عمل، انسانی چال چلن، شخصی خوبی اور قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہی علم وہ علم ہے جو انسان کو فرض شناس، حقوق کی ادائیگی، معاملات زندگی انجام دینے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے قابل بناتا ہے۔ علم کے بانسبت عمل اور سوانح عمری کی بانسبت عمدہ چال چلن آدمی کو زیادہ معزز بناتا ہے۔